بچت کا راستہ تو یہ ہے کہ ندامت کا قرب مل جائے تو موت آ جائے تو اس آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے۔ نفس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بار بار گمراہ کرتا ہے۔ شکلیں برابر ہو جائیں تو عقل کہاں سے برابر کرو گے؟ عرفان برابر ہوگا اور نہ ذہن برابر ہوگا، نہ رسائی برابر ہوگی۔ جب ایسے مقام پہ انسان پہنچے جہاں وہ اپنی توبہ پر استقامت نہ کر سکے، ایک تو اس کا طریقہ علاج یہ بتایا کہ تو اپنا توبہ کرتا جا تاکہ اگر موت آ جائے اس وقت تو گناہ کی طرف جاتا ہے نہ پایا جائے، توبہ میں پایا جائے، حالت گناہ میں نہ پایا جائے، حالت توبہ میں پایا جائے۔ تو بچت کا راستہ تو یہ ہے کہ ندامت کا قرب مل جائے تو موت آ جائے تو اس آدمی کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ندامت میں مرنا دراصل بخشش میں مرنا ہے۔ آپ آسمیں کہ نادم ہونا، تو یہ اس لحاظ سے کوئی مایوس کن بات نہیں ہے کہ کہتے ہیں 1000 بار اگر ایک کام ہو گیا اور 1000 بار تم نے توبہ کیا ہے، 1001 مرتبہ توبہ کرو۔ ہمیں یہ نفس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بار بار گمراہ کرتا ہے، اور پھر ہمارا بھی طریقہ ہے کہ بار بار وہ اپنے کام سے باہر نہیں آتا، ہم اپنے کام سے باہر نہیں آتے۔ وہ کسی نے پوچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سوال تھا، کیسا جواب تھا کہ یا رسول اللہ ہم اپنے دین سے کیسے محبت کریں؟ تو آپ نے برملا جواب عطا فرمایا، جس طرح دنیا دار دنیا سے محبت کرتا ہے کہ دنیا دار کوئی موقع نہیں چھوڑتا اپنی دنیا کا، تم کوئی موقع نہ چھوڑو دین کا طرف جانے کا۔ اگر نیت ہی تم نے صحیح کرنی ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے۔ اور جب کبھی ایسے کام ہو، مثال کے طور پر کہ ایک نیک منصوبہ بنایا، اس میں یہ بھی ممکن ہے کہ نیک منصوبہ تم نے مبالغہ بنایا ہو، آپ کوئی بڑے نیک منصوبے کی بجائے چھوٹا نیک منصوبہ کرو، اور فی الحال آپ اس طرح کرو کہ 10 روپے آپ دے دی کرو ہر روز کسی کو، کہ بڑا نیک منصوبہ کہ میں چاہتا ہوں چاند کو ذرا ڈیکوریٹ کروں، سورج کی اصلاح کروں، 2-4 ستارے ٹھیک کر دوں، میں چلا جا رہا ہوں۔ یہ تو ٹھیک ہے، آپ چھوٹا منصوبہ بناؤ، کسی غریب آدمی کو ایک وقت کا کھانا کھلاؤ، اس میں کوئی منصوبہ نہیں چاہیے، کوئی واقعہ نہیں چاہیے، اور اس کا کام بدلے پہ آپ کا آسان ہو جائے گا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آئندہ ہفتے آؤ جمعرات کو تو آپ پیسے لے کے آؤ، یہاں پر آپ کا ایک منصوبہ بن گیا، یہی میں دے دوں گا کسی کو، اور اس وقت دے دو، نیت اگر آتی ہے نا تو کوئی آدمی ہے فیس ملن لے کے کسی کو جا کے تقسیم کر دے، آپ پر یہ قرض اتر جائے گا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ کیا ہوگا کہ تاکہ یہ ہوگا منصوبہ میں دیر نہ ہو، کہ آپ خیرات کرنا چاہتے ہو، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، خیرات کر سکتے ہو، آپ کے پاس حالات اویلیبل ہیں، تو آپ 5 آنے سے لے کر 100 روپے سے لے کر اور 125 روپے تک کر دیا کرو، کاٹ ڈالا کرو۔ اب لمبا منصوبہ نہ بنانا، کیا بنانا کہ آپ دیکھو پیسے ہیں کہ نہیں ہے، اور 100 روپیہ مل گیا، 1 روپیہ دیکھو چھانے مل گیا، 20 پیسے 25 پیسے مل گیا، چل یہ تو دے دو کسی کو۔ اب کوئی نہ لے تو اس کے بدلے پہ چاول لے کے اور ڈال دو اس کو چوٹیوں کو، آپ آ رہے ہیں، تو یہ بدلے منصوبہ پورا ہو گیا۔ تو یہ بعض اوقات نفس کا جال ہوتا ہے، ایسا منصوبہ بنواتا ہے جو پورے ہی نہ ہو سکے، اس لیے یہ منصوبہ بناؤ، کیونکہ اس میں بعض اوقات شہرت ہوتی ہے، بڑا منصوبہ کہ میں چاہتا ہوں کوئی ایسی لائبریری بنائی جائے اسلامی تفکر کی، مت بناؤ لائبریری اسلامی تفکرات کی، پہلے فکر بڑا پڑا ہوا اسلام کا، اس لیے چھوٹا سا کام کرو۔ کیا کام کرو؟ کسی آدمی کو 100 روپے دے دو، اور اگر 100 روپے تمہاری شان کے خلاف ہے 5 روپے دے دیے کرو، اگر تم ہفتے میں نہیں دیتے تو روز دے دو، کہ جتنی آپ کے مال کی استعداد ہے آپ دے دیا کرو، پھر یہ کام ٹھیک ہو جائے گا۔ منصوبہ اپنی استعداد میں رکھو، پھر مایوسی کو نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ کو ندامت ہوتی ہے، یہ بات بری ہے کہ منصوبہ بنانا پھر ندامت ہی کرتے رہنا، یہ عمل مستقل ہو گیا، منصوبہ ندامت، منصوبہ ندامت، عمل پورا، عمل پورا، کیا حیثیت دیا؟ کیا کرو؟ عمل پورا، وہ سوچو جو کر سکو، وہ سوچو جو کر، کچھ نہیں کر سکتے سیدھا کر دو،
مخ کا مال. جب مشرق مغرب کی پہچان نہیں ہے شمال کو سجدہ کر دے, جب دیکھا جائے گا. وضو ہے کہ نہیں ہے سجدہ کر دے, دن ہے کہ رات ہے سجدہ کر دے. یہ تو کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے؟ بس سجدہ کر سکتے ہو تو سمجھو کہ نیکی ہے بحال ہوگی. تو جو شخص سجدہ کر سکتا ہے وہ آدمی گمراہ نہیں ہوتا. سجدے کا مطلب ہے کہ تیرے پرانے احسانات کے شکریہ اور آنے والے احسانات کے لیے درخواست. سجدے کا مطلب صرف اتنا ہے. کیا ہے؟ پرانے احسانات کے شکریہ اور آنے والے احسانات کے لیے درخواست, اس لیے قبول فرما. ندامت کرنے کی ضرورت ہے. تو خواہ مخواہ ندامت کا وقت ضائع کر رہا ہے. توبہ سے بھی توبہ کر, ندامت سے بھی توبہ کر, منصوبہ بنانے سے بھی توبہ کر. تم نیکی سے توبہ کر دو. کیا کہا میں نے؟ کیا کہا؟ صرف سجدہ کرو. اب یہ آگے مجھے بتانا کہ میں نیکی سجدہ کرنے لگا تھا اور گردن راستے میں جواب دے گی, چل میں مان لوں گا. پھر تو لوگ بتائیں گے نا جب تک گردن سلامت ہے سجدہ کرے تو کوئی خرچہ نہیں ہے. آپ کوئی وضو کی قید بھی نہیں لگاتے. اب آئندہ منصوبہ کون سا ہے آپ کا؟ سجدہ اور اللہ کے قریب ہونا. اور دنیا کے اندر کوئی نیک منصوبے نہ بنایا کرو. یہ میں آپ کو حکم دیتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ حکم دے رہا ہوں کہ ایک شخص جو حاضر ہو گیا یہاں پر, تم نیک منصوبے مت بنایا کرو. یہ سب انا کے منصوبے ہیں, میں نے پہلے بنا کیا تھا. لوگوں کے لیے دعا مت کیا کرو, لوگوں کے کام مت کیا کرو, غریب آدمی کام مت کرو, اور اپنے ہی کام تمام کرو. اور غریب آدمی کے لیے کوئی پیسے دے سکتے ہو تو اس کو خراج کرو, اور اپنے نیک نامی کے بغیر روئی بات چپکے سے مطلب پہ کر لی کرو. اور سجدہ کرو. سجدہ کرنے میں کوئی رکاوٹ اگر ہو تو مجھے بتاؤ. گردن کی رکاوٹ ہے وہ دیکھو انشاءاللہ چپ جائے گی خیر سے. اس لیے وہ ایک مقام آتا ہے انسان کا, وہ کہتا ہے میرا بڑا منصوبہ ہے, میں چاہتا ہوں ایک اللہ تعالیٰ کا ایک گھر یہاں بنایا جائے, ایک حرم ادھر ہے ایک حرم یہاں بنایا جائے, مٹی کا حرم اور بنا لو. یہ تو کیا بنائے گا, وہ ایک ہی کافی. آپ آ جائیں اتنے منصوبے نہ بناؤ. میں چاہتا ہوں غریبوں کی حالت ساری درست ہو جائے. جھوٹ بولتا ہے, غریبوں کی حالت درست ہوئی. میں چاہتا ہوں سارے برابر ہو جائیں. کبھی برابر ہوئے آج تک؟ کبھی کب اور مور برابر ہوئے؟ شکلیں برابر ہو جائیں تو عقل کہاں سے برابر کرو گے؟ نہ مناسب بات ہے, نہیں ہوگے برابر. اور خیر بھی رہے گی, شر بھی رہے گی, کافر بھی رہے گا, مومن بھی رہے گا, چھوٹا رہے گا, بڑا رہے گا. اور اللہ تعالیٰ کے کام ہے, کہیں بلند پیدا کیا کہیں پست پیدا کیا, وہ تو کرتا ہی رہتا ہے. نہ قد برابر ہوں گے, نہ شکلیں برابر ہوگی, نہ عرفان برابر ہوگا, اور نہ ذہن برابر ہوگا, نہ رسائی برابر ہوگی. ایک کلاس میں پڑھنے والے الگ الگ نمبر لیں گے, بات میں مزاج والی مل کے بیٹھتے والے. ایک گھر میں پڑھنے والے کوئی میٹھا کھاتا ہے کوئی نمکین کھاتا ہے, کبھی برابر ہو سکتا ہے انسان؟ یہ ہو نہیں سکتا. خوراک کے آئٹم ورنہ اللہ تعالیٰ ایک آئٹم پیدا کرتا, اس نے بے شمار آئٹم پیدا کر دی. تیری عمر کی گوشت کا, تیری عمر کی ہوائی کا, تو وہ جس طرح سے پیدا کی ہر چیز پیدا کر دی. تو یہ ہے مزاج, ورائٹی پیدا کر دی اللہ تعالیٰ. وہ تو ایسی ورائٹی پیدا کرتا ہے کہ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر انسان الگ الگ رہے گا, اکٹھا نہیں ہوگا. سبزی کھانے والے اور ہیں, گوشت کھانے والے اور ہیں. شیر مر جائے گھاس نہ کھائے اور گھوڑا مر جائے گوشت نہ کھائے, یہ برابر کیسے ہوگا؟ فطرت کے اندر ابھی آپ نے پڑھا کہ ہر آدمی جو ہے اپنے عمل میں مقرر کر دیا گیا. کل یعمل علی شاکلتہ, ہر آدمی اپنی شکل کے اندر رینج رکھ دیا گیا پکا. اب باہر نہیں دقت ہوتا. تمہیں اگر یہ کہا جائے کہ تمہیں صرف تھالی دیا جائے گا, 2 دن تو تم سمجھو گے خوشی کی بات ہے, تیسرے دن ایسے بھاگو گے پاگل. پھر گندم کہتا ہے گندم کے پیچھے میں جنت کو چھوڑا ہے, یہ کیا دے گا, یہ تو میں کھاؤں گا. یہ آپ کا مزاج ہے, یہ رک نہیں سکتا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو لہذا بڑے منصوبے نہ بنایا کرو نیکی کے, چھوٹے منصوبے کہ بھائی دیجیے کوئی چیز چاہیے 5 روپے کے اندر اندر, تو پھر میں آپ کو پیش کر دوں. آپ بتا کتنی ہے. یہ نہ کہ میں تیرے لیے منصوبہ بناؤں گا, پانی کا گلاس مانگ رہا ہے, تو اسے کہتا ہے میں ٹیوب ویل لگانے لگا ہوں. پانی کا گلاس ہے, غریب آدمی کو ٹیوب ویل کیوں لگاتا ہے؟ اس لیے بڑا منصوبہ نہ کرنا, نیک منصوبہ چھوٹا سا سجدہ, چھوٹی سی خیرات, اور ضرور خیرات کر ڈالا کرو. اچھا اگلے دفعہ آؤ گے میں پوچھوں گا کتنی خیرات کی, اور مجھے کان میں بتا دینا, ہاں, تاکہ آپ کی نمائش نہ ہو. اور نمائش ہو تو تب کیا فرق پڑے, سب لوگوں کے اندر نمائش ہو, نیکی کا چرچا ہو جائے گا تو کیا فرق پڑے گا؟ بات ہو جائے.
ہاں نہیں یہ پچھلی معاف ہوگی آپ کو، پچھلی کو چھوڑ دو، وہ تو آپ کو معافی کر دی میں نے، وہ تو آئی جاتی، کیونکہ ابھی آپ کا اندر جو اصلاح ہے حوال نہیں نا، اس لیے وہ خراج جو ہے وہ بھی آپ چھوڑ دو، آئندہ کے لیے کرو۔ اب آپ کیسے کرو گے کہ آپ کے کہنے کے مطابق، نفس کے مطابق بھی خراج نہ کرو، اب وہ نفسی ہے۔ اچھا آپ کے کہنے کے مطابق میں نے صبر ہے، لیکن نہ واقف کو دینا ہے، کس کو دینا ہے؟ ہاں ابن السبیل کو دو، دل قربا والجتامہ کا تو ویسے ہی حقوق ہے تمہارے کو، آپ بات سمجھ رہے ہیں، ان کو دینا نہ واقف کو، آئندہ نہ واقف کو دو گے نا، آپ بتاؤ گے، چلو مسئلہ آپ کا حل ہو گیا، تو انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوگا، کوئی آپ کی ندامت نہیں ہے۔ اس لیے فقراء کہتے ہیں کہ پہلا کام جو ہے گناہ پر انسان فخر کرتا ہے، پھر اس کے بعد خاموش ہو جاتا ہے، پھر اس کو گناہ برا لگتا ہے، پھر اس پر توائب ہو جاتا ہے، اور توبہ جب قبول ہو جاتی ہے تو گناہ کی یاد ختم ہو جاتی ہے، اور جب گناہ کی یاد ختم ہو جائے تو توبہ سے بھی توبہ کر دو، پھر بار بار توبہ نہیں، بار بار توبہ دراصل گناہ کو ریپیٹ کرنے کی بات ہے، گناہ کو یاد کرنے کی بات ہے۔ جب توبہ ہی کر لی ہے مکمل طور پر تو پھر دوبارہ توبہ کا مقام ہی آتا ہے، اس لیے گناہ کی یاد ہی نکال دو۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کوئی ایسے ڈائلاگ کی بات نہیں ہے، آسان ہو جائے گا، اچھا ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں اور بولو۔